اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو پھر بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ جس وقت بھی مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ میری باتوں کو قبول کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں رہے۔ اس آیہ پاک میں جو انداز ربانی ہے اس سے محبت اور الفت ڈھلک رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تعارف انتہائی محبت بھرے انداز میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عجیب و غریب تعارف اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حتیٰ کہ بدگمانی اور اللہ تعالیٰ کی توہین پر مبنی جملے معروف ہو چکے تھے، اور لوگوں کا ان پر ایمان و عقیدہ تھا، اور وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم ایسے ویسے ہیں، ہماری کہاں اللہ سنتا ہوگا، یا پھر اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ خاص قسم کی چیزیں، خاص قسم کے لوگ، خاص قسم کا انداز اپنانا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں پھر اس آیت کو پڑھیں، تو یہ دلوں اور سینوں کو شفا بخشے گی۔ فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ سے بات، کلام، دعا، اس معاملے کے اندر، تو فإنی قریب، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اور پھر عباد کا لفظ بولا ہے۔ عباد ویسے تو در حقیقت بندوں کے اندر ہے، اور عمومی اعتبار سے یہاں مراد ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ عبد کے اندر آ جائے گا، لیکن معزز انسان وہ ہے کہ جو عبادت کے ساتھ اس کا بندہ بنتا ہے، اور در حقیقت بندہ ہے ہی وہ۔ فرمایا ان کو کہہ دو کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اور اس قدر قریب ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سنا ہوا ہے آپ نے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی یہ ذکر کیا ہے کہ ایک بیمار جب اس کی زبان کام نہیں کرتی، اس کا صرف دل ایک حرکت کر رہا ہے، جس طرح کے بسا اوقات آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں اور کومے میں چلے جاتے ہیں، اب دل چل رہا ہے، باقی نہ ان کی زبان، اعضاء سارے جواب دے چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں اس وقت اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اب وہ دل ہی دل میں جو اس کے خیال آتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے شفاعت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آنے والی بات کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ تو اتنا قریب ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، اور یہ یاد رکھیں دعا کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب عبادت ہے۔ فرمایا کہ من لم یدع، جو شخص دعا نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ یغضب علیہ، اللہ اس سے غصے ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ اور دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے،
ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کو جتنی عاجزی اور انکساری ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو پھر یہ معاملہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ میں انتہائی احادیث کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ یہ باتیں واضح ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکاوٹیں سن لیں، کون سی چیز ہے جو رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جب بندہ قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، کسی کے بارے میں بد دعا کر رہا ہے کہ اس کا یہ ہو جائے، اس کا فلاں ہو جائے، یہ ایسے ویسے، جب وہ قطع رحمی کی دعا کرتا ہے اور ظلم کے بارے میں اس کی دعا ہوتی ہے کہ میں ظلم کروں اللہ میری مدد کر دے، یہ کر دے، وہ فرمایا فلم یستجب لہ، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب وہ خیر پر مبنی بات ہو، ٹھیک ہے، تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہے اس کی کمائی کے اندر کوئی شفاف چیز نہیں ہے، وہ حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہے اس بندے کی، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو حرام پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دعاؤں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور رکاوٹ جو بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہوتی نہیں، تو اللہ میں ایسا گمان کیا ہے تم نے مجھ سے کہ میں سنتا نہیں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں نا۔ تو جب یہ گمان کر کے بندہ کہ میری دعا قبول ہونی کوئی نہیں، چلو کر لینی ہے، تو پھر نہیں ہوگی قبول۔ اور ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ابھی پوری ہو جانی چاہیے، میں نے اتنی دفعہ دعا کی ہے میری تو سنی نہیں گئی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں معلم یعجل، جب تک وہ جلدی میں نہیں ڈال دیتا یہ ابھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھیں، دعا چھوڑی نہیں ہے، کرتے رہے، نتیجہ 80 سال بعد نکلا ہے۔ بعض دعائیں تو ایسی ہیں، اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مومن کی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا، وہی جو مانگا ہے وہ دے دے، یا اس سے بہتر دے دے، یا یہ ہے کہ اس کے بدلے آنے والی کوئی مصیبت ہوگی تو وہ اس سے ٹال دی جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو آخرت میں چاہیے یا دنیا میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اس دعا کے بدلے میں، یہ اس کے لیے ذخیرہ جو کر دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ انسان خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری دعا قبول ہی کوئی نہ ہوتی، ان ساری دعاؤں کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے میرے لیے، اور آخرت میں یہ ساری میرے لیے جو ہے وہ اجر کی صورت میں میرے سامنے رکھی جاتی۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہی ہی سنتا ہے، اور وہی ہی برلانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب بندہ اس عقیدے اور اس پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب کچھ خاص اوقات بھی ہیں کہ جس میں دعا کرنے کی ترغیب دی گئی، فرمایا 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ نیکی کر رہے اور نیکی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس سے بندہ ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے، غرور و تکبر سے بھی بچ جاتا ہے، اور یہ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بندے پہ کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس طرح بیماری کی صورت میں ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، سفر کے اندر ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کچھ مخصوص اوقات اور مخصوص چیزیں ہیں جس کے اندر بندہ دعا کرے، تو زیادہ دعا کی قبولیت کے جو ہے وہ قریب ہوتی ہے یہ چیزیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بھی رکاوٹ کے اعتبار سے بھی اور ادب کے اعتبار سے بھی یہ چیز ہے، بعض بندے آئے دعا کا ساتھ ایسا مذاق کیا کہ دعا کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ مارے، جس طرح اب وہ ہمارے شیخ پنجابی میں یہ فرمایا تھا یہ دعا کر رہے ہیں مکالا مل رہے ہیں، تو یہ اس طرح توہین امیز یہ رویہ اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ طریقہ اور سلیقے کے ساتھ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، بڑے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، تو جو کائنات کا شہنشاہ رب ہے تو اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے کو فریاد کر رہے ہیں، تو اس لیے انداز کیسا ہونا چاہیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو پہلے سب سے اللہ کی تعریف کرو، بما ہوا اہلہ، جتنی وہ تعریف کے اہل ہے، مراد یہ ہے کہ جتنی آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف والے جملے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے ثم صلوا علیہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو، کیونکہ جس دعا کے اندر درود نہیں ہے وہ دعا آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دعا مقبولیت کے درمیان یہ ایک رکاوٹ ہے کہ جب بندہ درود نہیں پڑھتا تو درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جنہوں نے اس دعا کرنے کے اندر
اندر جلدی کی. پھر یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ دعا کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے, یہ انداز ہونا چاہیے. اب اس کے اندر یہ ہے, بعض لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ ہر فرض کے بعد جب ٹرم چینج کی نا سجدے کی, فرض کے بعد بھی دعا کرنی ہے, ہوں نفل پڑھیں تو نفل کے بعد پھر دعا کرنی ہے کیونکہ ٹرم چینج ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر وہ واجب چیزیں ہیں, کچھ وہ چیز پڑھی ہیں کی ہیں, تو اس کے بعد پھر دعا کرنی, اور وہ دعا نہیں ہوتی, بس وہ ایک رسمی طور پہ یوں کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو انداز ہے, یہ انداز اللہ کو اچھا نہیں لگتا. یہ انداز ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے اور آپ مانگ رہے ہیں یا کوئی ریکویسٹ ہے, تو اس کا انداز آپ کا ایسا ہو کہ اس میں توہین امیز چیز ہو, اور ایسا ہو کہ آپ بات کسی اور سے کر رہے ہیں اور جناب تقاضا کسی اور سے کر رہے ہیں, لہجہ لب و لہجہ آپ کا کچھ اور ہے, وہ مناسب نہیں ہے, یا آپ کا انداز کسی تخاطب کا وہ درست نہیں ہے, تو اگلا بندہ اس سے وہ اور نفرت کرے گا کہ یہ آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, سوال کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, تو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. تو اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ انداز ایسا ہونا چاہیے جو بہتری پر مبنی ہو, خیر پر مبنی ہو, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو طریقہ سکھلایا گیا ہے وہ انداز ہو تاکہ اس کی قبولیت میں رکاوٹ نہ ہو, اور بجائے اس کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کے اندر چلا جائے, اس کی دعا کو دعا کے زمرے میں رکھا جائے. تو فرمایا ان کو یہ کہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں, میں دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے. انہیں یہ چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری بات کو مانا کریں. اب دیکھیں نا, تقاضا ہوتا ہے نا, دونوں طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ کر دے, یہ کر دے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, تو تم ویسے بھی کرو. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا اجر مل جائے گا, آپ یہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بغیر مانگے کے بھی عطا کر دیتا ہے نا. تو یہ طریقہ, اور آج کل کے صورتحال یہ ہے کہ نافرمانی اور بغاوت اور بس اوقات جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بس سننے کی جو ہے وہ وقت نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں, اور پھر اگر سن لے تو اس کو ماننے کی طرف نہیں آتے. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں بھی اور اس کو مانے بھی, قبول بھی کریں اس کو, وَلْيُؤْمِنُوا بھی, اور اس پر ایمان رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر یہ ہے کہ یہ راہ راست پہ چل پڑے ہیں جس کا نتیجہ رشد و ہدایت پر نکلے گا, اور یہ انسان کامیاب ہوگا, اور اس کی دعائیں یہ بھی قبول ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا جس طرح ہونا چاہیے ویسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.